فضائیہ کے پاس بہتر تربیت اور جذبہ، وہ واحد ہتھیار تھے جن کی مدد سے 1965 کی جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے ہندوستانی فضائیہ کو عددی اعتبار سے برتری حاصل ہونے کے باوجود شکست سے دوچار کیا۔ 4 ستمبر کے دن پاکستانی سرحدوں کے قریب تقریباً 150 ہندوستانی جہازوں کی موجودگی کے باوجود بھارتی فضائیہ کی جانب سے کوئی قابل ذکر کارروائی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس دن پاک فضائیہ کی جانب سے 34 ایئر ڈیفنس مشن اڑائے گئے۔ ان آپریشنز کا محور جوڑیاں اور اخنور کے علاقوں میں ہندوستانی آرمی کی تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا۔ 4 ستمبر کو پاک فضائیہ نے پاک فوج کی درخواست پر ہندوستانی افواج کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے RT-33 ریکانیسنس جہازوں کے ذریعے 2 مشن بھی اڑائے۔ اس دن پہلی مرتبہ بھارتی ایئر فورس کے MiG-21 طیارے بھی ایکشن میں نظر آئے، جن کو ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے سکیسر کے رڈارز نے شناخت کیا۔ لیکن ان طیاروں کا پاک فضائیہ کے طیاروں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ وہ ہندوستان کے اندر ہی پرواز کرتے رہے۔ ہندوستانی فوج کے 24 سے 30 طیارے جوڑیاں میں پاکستان آرمی کی فارمیشن کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن پاک فضائیہ کے مختلف اوقات میں اڑنے والے 12 سے 16 جہازوں نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اس دن کمانڈر ان چیف کے پشاور دورے کے موقع پر ان سے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر نے درخواست کی کہ ان کو بھی دشمن کے خلاف کارروائیوں میں شمولیت کا موقع دیا جائے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر آپریشن سرگودھا سے ہو رہے تھے۔ کمانڈر ان چیف نے پشاور کے جہازوں کو راکٹس اور بم کے ساتھ لیس کرنے کی اجازت دے دی۔ ہندوستانی افواج کی نقل و حرکت اور پاکستان کے بارڈر کے قریب بڑی تعداد میں موجودگی اس چیز کا پیش خیمہ تھی کہ جنگ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ پاک فضائیہ کے جانباز جذبہ شہادت سے لیس ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار تھے۔